پاکستانی جو فورس ہے اس کو رضاکارانہ طور پر جوائن کر سکتا ہے، اور آپ اس میں بتائیں گے کہ کتنے اس میں کور کمانڈر ان چیف آئے پاک فوج کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈی IISS مسلم دنیا کی بھی سب سے بڑی آرمی جسے مانا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کی آرمی کو ہی مانا جاتا ہے، جس نے بھارت کے ساتھ 3 بڑی جنگیں جو ہیں لڑی۔ ٹریننگ سے فری ہو جاتے ہیں، جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو ان کے آفیسز میں بھیجا جاتا ہے، ڈفرینٹ جگہ پہ ان سے ڈیوٹیز کروائی جاتی ہیں۔ سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر وہ ابھی تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی انہوں نے کام بھی کیا، جنگیں لڑی تھی، اور اس کو جو بلوچستان میں حالات جو خراب ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ MB نیوز کے پروگرام سیاسی ڈرامے کے ساتھ میں آپ کی میزبان رابیل سید۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی پاک فوج کے حوالے سے، اور آپ اس میں بتائیں گے کہ کتنے اس میں کور کمانڈر ان چیف آئے اور کتنے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کس وقت قائم ہوئی اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جی ناظرین، پاکستانی فوج جو عام طور پر پاک فوج کے نام سے پہچانی جاتی ہے، پاکستان آرمڈ فورس کا جو ایک حصہ ہے، وہ بہت بڑا جو ایک حصہ ہے، وہ پاکستان کے آرمی صدر سپریم کمانڈر ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو کہ پاکستانی آرمی کو کی کمانڈ کرتے ہیں، جو کہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ جو اس آرمی کو جو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان میں جب آرمی جب قیام عمل میں آیا، وہ 1937 میں جو ہے، جب پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت وہ جو پاکستان آرمی اس وقت قیام عمل میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آتے پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی اور پاکستان کو ایک ترقی کی ایک نئی راہ پہ گامزن کیا۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈی IISS کے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان آرمی کے پاس تقریباً 56 لاکھ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل ہیں۔ پاکستان آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اس سے زیادہ بڑی بہادر جرأت مندانہ جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف پاکستانی آرمی میں ہی پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ کبھی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتی۔ مسلم دنیا کی بھی سب سے بڑی آرمی جسے مانا جاتا ہے، وہ بھی پاکستان کی آرمی کو ہی مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستانی شہری 17 سال کی عمر میں پاکستانی جو فورس ہے اس کو رضاکارانہ طور پر جوائن کر سکتا ہے، اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ 18 سال کے نہیں ہوتے ان کو جنگ میں تعینات نہیں کیا جاتا، تب تک ان کو ٹریننگ پہ رکھا جاتا ہے۔ جب وہ ٹریننگ سے فری ہو جاتے ہیں، جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو ان کے آفیسز میں بھیجا جاتا ہے، ڈفرینٹ جگہ پہ ان سے ڈیوٹیز کروائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ویسے تو پاکستان کا بچہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن ٹریننگ کے بعد جو اس میں نکھار آتا ہے اس کی تو الگ ہی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں، پاکستانی فوج کا بنیادی مقصد پاکستان کے آئینی مشن پاکستان کی فوج سلامتی اور قومی اتحاد کو یقینی بنانا ہے، اور پاکستان میں ہونے والی جو مسئلے مسائل ہیں، جارحیت ہے، جنگ کے خطرات ہیں، اس سے بھی بچاتی ہے آپ کو، اور اس کے جواب دینے کو ہر وقت جو وہ تیار رہتی ہے۔ ہم جو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ہر وقت بارڈر پہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے کھڑی رہتی ہے، ہر موسم میں ہر لحاظ سے وہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور دشمن کے اوپر اس کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ پاکستانی آرمی اگر نہ ہو تو پاکستان جو ہے وہ دشمن اس کو کب کا ختم کر کے آگے بڑھ چکے ہوں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستانی فوج جو پاکستانی بحریہ اور پاکستانی جو فضائیہ کے ساتھ پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک رضاکارانہ فورس ہے، جس نے بھارت کے ساتھ 3 بڑی جنگیں جو ہیں لڑی۔ افغانستان کے ساتھ ڈیوڈس لائن پر کئی سرحدی جھڑپوں میں حصہ لیا۔ بلوچستان میں ایک طویل عرصے تک جو جاری جنگ کی بغاوت کی جو جنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جنگیں لڑی تھی، اور اس کو جو بلوچستان میں حالات جو خراب ہوئے تھے اس کو بھی انہوں نے کنٹرول، ہماری پاکستانی فوج نے ہی اس کو کنٹرول کیا، جس کا مقابلہ جو ہے وہ 1937 میں شروع ہوا تھا ایرانی سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر۔ وہ ابھی تک انہوں نے اس کو
کو جو ہے وہ کنٹرول کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی انہوں نے کام بھی کیا اور کافی جانیں قربان ہوئی اور وہ کافی اس میں پاکستانی فوجی جو شہید ہیں وہ شہادت انہوں نے ان کے حصے میں آئی. کافی جو پاکستانی نوجوان ہیں، پاکستان کے آرمی آفیسرز تھے، فوج کے جوان تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ایرانی سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی. 1940 کی دہائی سے فوج کے عناصر کو بار بار عرب اسرائیل جنگوں کے درمیان عرب ریاستوں میں مشاورتی جو ہے حیثیت میں تعینات کیا گیا. پاکستانی فوج کو عملی اور جغرافیائی طور پر مختلف جو ہے کور میں تقسیم کیا گیا. پاکستانی فوج کی جو سیویلین کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف کا کردار بھی ان کو سونپا گیا. پاکستانی فوج کی کمانڈ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوتی ہے جو قانون کے مطابق 4 سٹار والے جنرل ہوتے ہیں اور جو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے جو سینئر رکن ہوتے ہیں جنہیں وزیر اعظم یا صدر نامزد کرتے ہیں اور بعد میں صدر کی طرح صدر جو ہیں ان کو تصدیق بھی کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتے چلوں دسمبر 2022 کے آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں اور جنہوں نے 29 نومبر 2022 کو اپنا عہدے پر جو فائز ہوئے اور تب سے لے کر وہ اب تک اپنے فریضوں کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اور ملک دشمن عناصر سے پاکستان کی حفاظت کو کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے اپنے فریضے سر انجام دیے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرنے کا تو سوچ تو بہت دور کی بات ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف وہ باتیں کر سکتے ہیں یا ویلوگز بنا سکتے ہیں یا وہ پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. پاکستان کو بہت سے ایسے خطرات سے بچایا جن کے بارے میں عوام کو ابھی نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی حکومت کے ساتھ مل کے دشمنوں سے ان کو بچایا اور ملک کے جو حالات تھے اس کو کافی حد تک بہتر بھی کیا. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے جو افغانستان میں جب افغانستان کو پاکستان کی ضرورت تھی، جب امریکہ نے اس وقت ان پر حملہ کیا ہوا تھا اور وہ اس میں بچنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن افغانستان کا اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی کنٹری ساتھ نہیں دے رہی تھی. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اندرونی طور پر وہ ان کی مدد کرنے کے لیے گئی. انہوں نے وہاں جا کے افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کی فوج نے اپنی شہادتیں پیش کی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ان کو اس خطرات سے بچایا اور ان کو آزادی دلوائی. اور جو پاکستان کو اپنا اب دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اور پاکستان کی فوج کے بارے میں غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ مل چکے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں بالکل بھی اور وہ بھول چکے ہیں کہ پاکستانی فوج نے ہی ان کو بچایا تھا. ناظرین، اگر پاکستانی آرمی نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ جب بھی کسی بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہی صدر کو، وزیر اعظم کو اپلیکیشنز، درخواستیں اور ان کے آگے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیمرے پہ تو نہیں ہم آپ کو وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہی بات ہے کہ وہ ان کو پاکستان سے اپنے جو ہمارے جو سپوت ہیں، ہمارے جو بہادر فوج کے جوان ہیں، جو ہمارے شیر ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی پاکستانی فوج کو بھیجیں، ہمیں اس مشکل سے بچائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سونامی بھی آیا تھا پاکستانی فوج کو بلایا گیا تھا، پاکستانی فوج کی جو ہے خدمات حاصل کی گئی تھی، اس میں بھی پاکستانی فوج آگے تھی اور پاکستانی فوج نے جو احسن طریقے سے وہ جو جتنے بھی معاملات تھے وہ حل کیے تھے. آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی بھی کسی بھی طرح کی مشکل ہو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہیں، چاہے وہ یورپ کی کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو پاکستانی جو فوج ہے اس کا ذکر آئے گا اور ان کی جو بہادری کے قصے سننے کو ملیں گے اور وہ آپ کو اس میں پتہ بھی چلے گا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو بچانے والے تھے تو وہ پاکستانی آرمی کے جو نوجوان تھے، وہ شیر تھے، وہ پاکستانی سے ہی گئے تھے. پاکستانی فوج تھی جنہوں نے ان کو جا کے بچایا تھا. جیسے بھارت ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت سارے ویلوگس بھی بن رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک میجر صاحب بیٹھ کے بڑی ڈائلاگ بازی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں. ڈائلاگ بازی کرنا بہت آسان ہے، کہ ویلوگس بنانا بہت آسان ہے، باتیں کرنی بھی بہت آسان ہے، لیکن آگے بڑھ کے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا بہت مشکل ہے. اور دنیا کی ہر کنٹری جہاں بھی پاکستان کی فوج گئی ہے انہوں نے وہاں پہ امان قائم کیا ہے. اسی طرح پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو. پاکستانی فوج وہاں پہ موجود ہوتی ہے ان کو بچانے کے لیے. اسی طرح وہ پاکستان کی فوج پہ بہت سارے لوگ بھونکتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہ ہو تو ہم محفوظ نہ ہو.
آپ نے پچھلی دنوں میں دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں باتیں کی تھی، لیکن وہ سب من گھڑت تھی. آپ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج سرخطوں پہ بیٹھی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. وہاں کے جو جوان ہیں وہ کس لیے؟ پیسوں کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کر وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور وہ ان کو کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی. چند ہزار روپوں کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کریں؟ وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو بے آسرا کیوں چھوڑیں؟ کیوں وہ چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے ملک میں اچھے طریقے سے محفوظ رہ سکیں اور دشمنوں سے وہ ہمیں بچا سکے. ورنہ دشمن تو گھاٹ لگائے بیٹھا ہے کہ کسی طرح وہ کچھ ہو اور ہم پاکستان پہ حملہ کریں. لیکن وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری پاک فوج ہر دم تیار بیٹھی ہے. ہماری فوج تو کہتی ہیں کرے لڑائی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کون ہے. جو لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان حق ہے، کوئی ان کو جا کے بتائے پاکستان تو تمہارا باپ ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.